اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا ہے۔ ظاہر ہے جو مالک ہے جو چاہے گا وہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہاں میری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ میں جو مرضی کر لوں، میرے چاہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان صرف دعا مانگ سکتا ہے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جی ضرور یہ کر دیں۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ میں جو مرضی کر لوں ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اللہ میرے دوستوں یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نگاہ نہ ہٹائے، کسی وقت کسی اور کی طرف نہ دیکھے، مجھ سے ہی امید لگائے، مجھ سے ہی مانگے، میرے سے ہی سوال کرے، کسی اور سے امید نہ لگائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کوئی نہیں، ہمیں اللہ سے امید لگانی بھی نہیں آتی کہ اللہ سے امید لگانی کیسے۔ ہم مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں، اور یہ مخلوق سے امیدیں لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ لو جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ چھیڑنے والی بات، یہ اللہ کو چھیڑنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلیہ ہے۔ کلیہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسان کسی اور سے امید لگائے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا۔ جب کوئی کسی سے امید لگائے گا تو اللہ کا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے مجھے چھوڑ کے اس سے امید لگائی ہے نا، حالانکہ کرنے والی ذات تو میری تھی، کر تو میں اور یہ تو کر کچھ نہیں سکتا، تم نے اس سے امید لگائی ہے، لہٰذا اب کیا ہوگا، اب میں تمہیں اسی سے ذلیل کراؤں گا۔ یہ فارمولہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جس سے امید لگائیں گے ہم، اسی سے ہی اللہ ہمیں ذلیل کروائے گا۔ یہ فارمولہ طے شدہ بات، یہ نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ دل میں اتارنی ہے یہ بات، یہی امتحان ہے دنیا کہ میرا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے آپ انسان غور نہیں کرتا نا، اصل میں غور کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں، جب مجھے یاد ہے کہ وہ مشرف کی حکومت آئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ جی بس اب نواز شریف چلا گیا ہے، اب مشرف کی حکومت آ گئی، اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو مشرف نے وہ کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد مشرف صاحب چلے گئے، پھر نواز شریف صاحب آ گئے کہ جی اب نواز شریف حالات بدل دیں گے۔ پھر نواز شریف صاحب نے وہ کر دیا جو اس کا پتہ نہیں تھا۔ پھر نواز شریف صاحب چلے گئے، زرداری صاحب آ گئے، پھر زرداری اب یہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب زرداری کی حکومت آئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی اللہ اس کو چاہے چن لے، اب اللہ اس سے کام لیں گے۔ اس نے وہ کام کر دیا کیونکہ اس سے امید لگائی، اس نے وہ کام کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب بھی لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ عمران خان آ گیا، اب ہمارے حالات بدل جائیں گے، یہ ہماری زندگی بدلے گا۔ یہ جب تک ہمارے دلوں سے یقین نہیں نکلے گا کہ حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے،
جب تک دلوں سے یہ یقین نہیں لے گا کہ کوئی حاکم کوئی حکومت ہمارے حالات نہیں بدل سکتی. حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے بدلنا ہے خود کو. یہ ہے تبدیلی، میں بدل جاؤں. اگر میں بدل گیا تو خدا کی قسم سب کچھ بدل جائے گا. جب تک میں نے نہیں بدلنا، چاہے 100 حکومتیں بدلے، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے گا. یاد رکھو، میں ہی بدلنے کو تیار نہیں. میں کہتا ہوں کوئی حاکم ایسا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بس دعا کرو کوئی لیڈر ایسا آ جائے جڑا جناب سب لوگ ٹھیک کر دے. یعنی لیڈر ایسا آ جائے، میں نے نہیں ٹھیک ہونا، مسئلہ تو میرا ہے، میں بدلنے کو تیار نہیں. کوئی لیڈر آئے ایسا، کوئی اللہ ایسا بھیج دے کہ جو ہم سب کے حالات ٹھیک کرے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑا آسان فارمولہ سمجھنے کا ہے. اس کو سمجھ لو، خدا کے لیے اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لو. آج ہماری ساری قوم پریشان ہے. ساری قوم کیا پریشان ہے؟ پوری دنیا میں انسان پریشان ہے. پوری دنیا کے انسان اس بات سے پریشان ہے کہ ہمارے حالات کیسے بنے. ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، کل پرسوں آیا ہوں، 1 مہینے کی جماعت میں گیا ہوں. 1 مہینہ بعد ہے کیا ہے، سب امریکہ میں لوگوں کو دیکھ کے آئے ہوں. میں یقین کروں، جس سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں، جناب یہاں کا ماحول دیکھیں، ایئرپورٹوں کا نظام دیکھیں، سڑکیں دیکھیں، انفراسٹرکچر دیکھیں. یہاں تھوڑے 2-3-4 کلومیٹر کے بعد 9 سڑکیں اوپر چڑھ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں گاڑیاں، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی. آئی ٹی کے نظام بنے ہوئے جناب. دنیا ایسا ایک نظام ہے کہ کیا کہنے، ہر چیز آٹو پہ لگی ہوئی. ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو وہاں 100 جہاز اتر رہے ہیں، 100 چڑھ رہے ہیں. ایک ایک کمپنی کے 500 جہاز. پاکستان میں کیا 36 جہاز؟ تب یہی کہ پاکستان کیا ہے. تو وہاں میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست ملک میں رہتے ہو اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز آٹو پہ ہے، ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے، تو آپ تو بہت خوش ہوں گے، آپ تو بڑے مطمئن ہوں گے. ایک نہیں ملا ایسا پورے امریکہ میں. میرے خیال میں اتنا سفر کیا امریکہ میں، امریکہ کے اندر کوئی تقریباً 20,000 کلومیٹر امریکہ کے اندر پھرا ہوں 1 مہینے میں. ایک بندہ پورے امریکہ میں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم بڑے مطمئن. کیوں؟ یہاں چلو یہاں پاکستان میں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں تو لوگ تنگ کرتے ہیں، رشوتیں بھی عام ہیں، لوگ کرپٹ بھی بہت ہیں، اور یہ بھی وہ ہے، وہ تو وہاں تو ٹھیک ہے. پھر کیوں نہیں خوش؟ آپ کیوں نہیں خوش جی؟ کیونکہ میرے دوستوں خوشی کا تعلق مجھ سے ہے، باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں. لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. وہ فورٹ پی ایس میں نے ایک جگہ پہ ایک آدمی کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب تھے، 4 بیٹے اس کے، 4 بیٹے جوان. ایک بڑے بیٹے کی عمر تھی اس کی کوئی 28-29 سال، اور چھوٹے بیٹے کی عمر تھی 16-17 سال. چاروں حافظ امریکہ میں، چاروں حافظ. صبح نماز ایک پڑھائی مسجد میں، ایک شام کو پڑھائی. اور وہ نماز پڑھائیں صبح کی اور شام کی تو دل یہ کرے کہ یہ نماز ختم نہ ہو، کہیں ختم نہ کر دے، ایسا قرآن پڑھے. یعنی ٹھنڈ ڈال دی، ٹھنڈ سے ٹھنڈ آ گئی. جو جہاں رہ کے بھی اپنے اوپر محنت کرے گا، اسی کے حالات بدلیں گے، اسی کو سکون ملے گا، اسی کو چین ملے گا. ورنہ دنیا میں کہیں چلے جائے وہ چین نہیں ملے گا. یاد رکھنا، حکومتوں نے کیا کرنا ہے. تو میں بدلوں گا تو حالات بدلیں گے، میرے بدلیں گے تب. اور میں اس بات میں ایک حصہ ہوں اس دنیا کا. میرے دوستوں ایسی نہیں بات کہ میں کچھ نہیں، میں کروں. ہمارے ملک میں تو کل آیا تو کسی نے، میں نے پوچھا اپنے، ہمارا ڈرائیور ہے، ان سے پوچھا میں نے کہ آپ کو کس کو ووٹ دیا آپ نے. اس نے کہا جی ایک مور میں بلے تے لائی ہے تو ایک شیر تے لائی. میں کہ یہ بلے پہ کیوں لگائی آپ نے مور، اور شیر پہ کیوں لگائی؟ وہ چاچے نے کیا بلے تے لا دے، مامے نے کیا شیر تے لا دے، تو میں لاتی. اب جب میری قوم کے حالات یہ ہیں، لوگوں کے جہالت کے حالات یہ ہیں
تو یہ جہالت تب تک دور نہیں ہوگی، ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آج تک ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ارادہ ہی نہیں کیا. ایک تو تھا کہ میں سوچ لوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں مطمئن ہوں بس ٹھیک ہے، جو ہو رہا ٹھیک ہے. کرنے والی بات نہیں. میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے، میں کسی کام سے آیا ہوں یہاں. میرے اللہ نے مجھے یہاں کسی کام سے بھیجا ہے. میں کوئی فضول تھوڑی ہوں، میں کوئی پودا تھوڑی جو اگا تو ختم ہو گیا، کوئی جانور تھوڑی کھایا پیا اور چلے گئے. آج اپنے ایمان سے بتاؤ، سارے انسان اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم کر کے رہے ہیں سوائے کھانے کے اور نکالنے کے. کیا کام ہے ہمیں؟ کیا ہماری منزل ہے؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کہاں ہم نے پہنچنا ہے؟ کس نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، یہ میری منزل مقصود ہے؟ کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ آپ کسی ایئرپورٹ پہ، کسی اسٹیشن پہ، کسی بس اسٹینڈ پہ جا کے پوچھیں کسی سے بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں، کوئی مسافر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو میں نے تو پتا کوئی نہیں، بس آگے. ہر کسی کی کوئی منزل ہوگی جی، میں نے وہاں جانا ہے. ایئرپورٹ پہ ساری دنیا بیٹھی ہوئی، آپ کو کیا کسی کے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے پتا کوئی نہیں. کوئی دیکھا ایسا؟ کوئی مسافر ایسا دیکھا جو کہ مجھے پتا کوئی نہیں؟ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں. ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہماری کیا منزل ہے؟ کسی نے منزل اپنی طے کی ہے کہ یہ میرا منزل مقصود ہے، میں نے یہاں پہنچنا ہے، یہ میرا گول ہے؟ بتاؤ. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ کیسے پہنچے گا؟ بتاؤ. کسی سے پوچھ کے دیکھو اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. میں روز میرے دوستوں پوچھتا ہوں لوگوں سے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کدھر آئے ہیں. وہ کہتا بس دعا کرو، دعا کرو. پہلی چیز ہوتی ہے میرے دوستوں کسی منزل کا تعین. پھر اگلی چیز ہوتی ہے کہ اس کی سمت پہ چلنا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی پشاور جانا چاہتا ہے، اسے طے کیا میرا پشاور پہنچنا ہے. اب وہ پشاور پہنچنا چاہتا ہے تو اب وہ پشاور کی کوئی بس لے گا یا کوئی ٹرین لے گا یا جہاز پشاور کا لے گا کہ میں نے پشاور پہنچنا ہے. ایسا کوئی دیکھا آپ نے کسی نے پشاور جانا ہے تو کراچی کے جہاز میں بیٹھا ہو؟ ایک آدمی کی مثال ہے نا کہ اس نے کہا کہ جی میں نے کراچی جانا ہے، تو ٹرین میں بیٹھا تو ٹرین میں جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے، ایک دیکھا جماعت بیٹھی ہے، نیک لوگ بیٹھے ہیں، ان سے جا کے انہوں نے کہا کہ جی دعا کریں میں نے کراچی پہنچنا. جی دعا تو کرتے ہیں مگر یہ ٹرین تو جا رہی ہے پشاور، آپ کراچی پہنچنا تو ادھر سے بیٹھے کراچی والی ٹرین پہ. اور نہیں چھڈو جناب تھی دعا کرو بس، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ پہنچا دیں گے، آپ دعا کریں پہنچ جائیں گے، میں نے اسی میں بیٹھنا ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیا دعا کریں، آپ کے لیے تو نبی بھی دعا کریں تو آپ نہیں پہنچ سکے، آپ کو راستہ بدلنا ہے. میری منزل میرے دوستو یہ ہے کہ میں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں. میری ڈیسٹینیشن جنت ہے، دنیا نہیں ہے. یہ دنیا میری مرضی سے نہیں چلنی. میں روز جو چاہتا ہوں خدا کی قسم وہ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. اگر وہ یہ بات نہ کہتے تو یہ باقاعدہ ڈپریشن والی بات تھی کہ میں جو سوچتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں. میں کچھ سوچتا ہوں کوئی پلاننگ کرتا ہوں ہو کچھ جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ جو قوم جو انسان اپنے حالات خود بدلنا نہ چاہے اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا. میری منزل آخرت ہے، دنیا میں میری مرضی نہیں چلنی. میں روز تو دیکھتا ہوں تو آخرت اگر میری منزل ہے، اگر میں یہ طے کروں میری منزل آخرت ہے تو پھر اس کی طرف تو چلنا چاہیے. کیا خیال ہے؟
آخرت میری منزل اگر ہے، کسی سے پوچھے کہ آپ نے مرنا ہے نا، اور مرنا کہاں جانا ہے آگے، جنت ہے کہ جہنم میں، تو جہنم میں جانا چاہتے ہیں، نہیں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اب جنت میری منزل ہے تو اس کی طرف چلنا ہے۔ ایک آدمی پہلے ٹانگے چلا کرتے تھے، اب تو ٹانگے چلتے نہیں، پہلے ٹانگے چلتے تھے، تو ٹانگا پہلے ہوتا تھا، اب آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا، ٹانگا ایک ہوتا تھا سواریوں والا ٹانگا، ایک ہوتا تھا سالم ٹانگا۔ سالم ٹانگا کہ پورا ایک آدمی نے پورا ٹانگا کرا لیا، سواریوں والا ہوتا تھا کہ 6-7 لوگ اور بیٹھے بھی بیٹھ گئے، ایک آدمی نے سالم ٹانگا کرایا، انہوں نے کہا جی میں اتنے جانا تھے سالم کرانا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی پیچھے بیٹھ جائیں، پیچھے بیٹھے ہیں، ٹانگے میں پیچھے بیٹھے، تو انہوں نے کہا میں نے پیچھے نہیں بیٹھنا، میں نے آگے ہی بیٹھنا، انہوں نے کہا جی آگے تو میں نے چلانا ہے، پیچھے اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ڈس بیلنس ہو جائے گا، انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں میں بیٹھنا آگے ہی ہے، انہوں نے کہا وجہ کی، اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا ٹانگا جا رہا ہے ادھر کو، میں منہ کر لوں ادھر کو، یعنی ٹانگا آگے جا رہا ہے، اگر پیچھے بیٹھوں گا منہ ادھر ہوگا پیچھے، انہوں نے کہا میں جدھر جانا ہوتا ہے میں ادھر ہی منہ کرنا ہوں، دوسرے پاس منہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ بنتا ہے کہ جا رہا ہوں ادھر تو منہ کر لوں ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ کہ آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ انہوں نے کہا کیا سمجھانی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف، منہ ہمارا دنیا کی طرف ہے، کیسے پہنچو گے؟ وہ تو اچانک قبر آئے گی بیچ میں گر جاؤ ختم، جانا کدھر ہے دیکھ کدھر رہے ہو، ہماری منزل آخرت ہے تو ابھی تک اس طرف تو وہ ہی نہیں کیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جانا کراچی ہے منہ پشاور کی طرف ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اس کی طرف پہلے منہ تو کریں، پھر منہ کر کے اگلا کام ہے کہ قدم اٹھائیں، قدم اٹھائیں گے تو پہنچیں گے، قدم اٹھا نہیں رہا ادھر کھڑا قدم منہ تو ٹھیک کر لے، میں دسو اگلا کام تو قدم ہے، اور قدم کیا ہے؟ جس نے آخرت طے کی ہوگی وہ پتہ کرے گا نا وہاں پہنچنے کے کیا اسباب ہے، کیا ہیں، کیا کروں کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ اس کے اسباب یہ ہیں میرے دوستوں کہ یہاں پہ بھرپور محنت کرنی پڑے گی، یاد رکھیں، جیسے میں شروع میں کہا نا کہ ابھی تم نے طے نہیں کیا کرنا کیا ہے، محنت کیا کرے؟ آخرت کی طرف منہ ہی نہیں کیا تو آخرت کی محنت کیا کرے؟ آخرت کی محنت ہے کہ دل کا یقین ٹھیک کرنا کہ کام کا نام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بنائیں گے۔ اللہ نے میرے نبی کا طریقہ مجھے بتایا کہ یہ اس طریقے سے تمہارے کام بنیں گے۔ امریکہ میں مجھے ایک لڑکا ملا، بڑا ہینڈسم تھا، ساتھ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے وہاں بیان کیا تو کہتا ہے ایک بڑی ضروری آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا کرو، کہتا نہیں اکیلے میں کرنی ہے، اکیلے لے لیا کہ کرو، کہتا جی 12 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن اب آخر کار بات طلاق پہ آ گئی، سمجھ نہیں آتا کرو کیا۔ میں کہا قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا؟ کہتے جی میری بیوی بڑی پیڑی، بڑی بدتمیز عورت ہے۔ تو میں نے اسے کہا میں اگر میں تمہیں کہوں کہ قصور تمہارا ہے تو میری بات مان لو گے؟ نہیں آپ بزرگ ہیں، آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ میں کہا پھر آپ کا قصور ہے، آپ نے بتاؤ کیا کیا ہے؟ بیوی کو لا کے جو کرنا چاہیے تھا، بیوی کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کہو جی اس کا قصور ہے۔ آپ نے کیا ہے؟ کہتے جی کرنا کیا تھا؟ میں نے بیوی کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے دیکھو یہی تو بات، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں کیا بھی کرنا سے۔ اب جب پتہ ہی نہیں
تو دوسرے کا قصور نکال رہے ہو. ہمارے ذمہ تو بات تھی. پھر میں نے کہا اچھا چلو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم نے وہ زندگی اپنے نبی کی زندگی سیکھی ہے کہ نبی نے کیا بتایا کہ گھر میں کس طرح آنا ہے؟ کون سی چیز ہے جس سے تمہیں گھر میں سکون ملے گا؟ جی نہیں. تو میں کہا بتاؤ پھر کس کا قصور ہے؟ جو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا اس کے گھر میں لڑائی ہوگی، یاد رکھنا. جو بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں جائے گا اس گھر میں لڑائی ہوگی ضرور. یہ زندگی ہمارے نبی نے سکھائی ہے تو ہم نے سیکھی. میں کہا پھر یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کی کتنی تعریف کرتے ہو؟ میں نے تعریف کی کرنی ہے، ہر وقت لڑائی ہوتی، تعریف کی کرنی ہے. میں نے اسے کہا کہ اللہ کے نبی نے پتہ کیا تعریف کی اپنی بیوی کی؟ اللہ کے نبی ہر وقت اپنی بیویوں کی دل جوئی کی بات کرتے تھے. دل جوئی کی بات. ایک دن حضور کے گھر میں تشریف لائے، امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے. تو امی جان نے کہا کہ جی وہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، سرکہ ہے، سرکہ. اب سرکہ آپ نے کھایا کسی نے؟ سرکہ بھی کھانے کی چیز ہے کوئی؟ سرکہ تو چیر کے رکھ دے گا اندر. صرف سرکہ گھر میں. تو بنتا یہ تھا کہ کہا جاتا کہ کوئی عقل کی بات کرو، سرکہ کھانے کی چیز ہے. تو حضور کے نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، سرکہ تو مکمل غذا ہے. یہ سکھایا میرے نبی نے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے. بیویوں سے کیا بات. یہاں تو کھانا اگر مرضی کا نہیں پکا ہوا، طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو اسی وقت بیزتی شروع ہوگی کہ کی پکایا، اینی دیر ہوئی کہ کھانا نہیں سیکھا کہ کیا فائدہ گھر میں، اور اسی وقت آنے شروع. یہ زندگی میں نے کہا تم نے سیکھی تھی؟ کہتا جی اتنی سیکھی. تو میں نے کہا کس کا قصور پھر ہوا؟ کہتا جی قصور پھر میرا ہی نکل آیا. میں قصوروار ہوں میرے دوستو. میں جب تک میں نے ٹھیک نہیں ہونا مسئلہ حل نہیں ہونا، یاد رکھنا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے خود ابھی تک اس بات کو جانا ہی نہیں کہ میں بھی قصوروار ہوں. کوئی میرا بھی قصور ہے کوئی. ایک آدمی کا نماز نہ پڑھنا، یاد رکھو، ایک آدمی مسلمان، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس بے نمازی کی پوری کائنات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی نحوست کا. ایک بے نمازی. حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے، غور سے سن لو بات، دین کا علم سیکھنے کے لیے جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. حتیٰ کہ بلوں میں چونٹیاں، حدیث میں آتا ہے چونٹیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اب بتاؤ سمندر کی مچھلیوں کو اس کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ. علم دین کا میں سیکھنے جا رہا ہوں، دعائیں مچھلیاں کر رہی ہیں، کیوں؟ علم میں سیکھ رہا ہوں، بلوں میں چونٹیاں میرے لیے دعا کر رہی ہیں مغفرت کی، کیوں؟ اس لیے میرے دوستوں کہ جب کوئی انسان اللہ کا حکم سیکھتا ہے، اللہ کا حکم سیکھے گا تو اس پہ عمل کرے گا نا. جب کوئی انسان اللہ کا حکم سیکھ کے اس پہ عمل کرے گا تو اس کے اس عمل کرنے سے ساری کائنات میں خیریں پھیلیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ رحمتیں جانوروں پہ بھی آئیں گی. اور جب کوئی نافرمانی کی زندگی گزارے گا، جب کوئی نافرمانی کرے گا
تو اس کی نافرمانی کی نحوست پوری کائنات پہ آئے گی، اس کے ایفیکٹ جانوروں پہ بھی آئیں گے۔ جب بارشیں رک جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ بارشیں رک گئی تو کیا ہوا؟ جانور پانی کو ترس جاتے ہیں، ترستے نہیں۔ اب وہ جب ترستے ہیں تو بد دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی وجہ ہم ہیں، کیونکہ دنیا میں جو حالات بنتے اور بگڑتے ہیں وہ ہمارے اعمال سے بنتے بگڑتے ہیں۔ میں جو عمل کرتا ہوں اس سے حالات بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں؟ میرے اچھے عمل سے حالات بنیں گے، برے سے بگڑیں گے۔ اللہ کی ناراضیاں دنیا میں نازل ہوں گی تو اس کا ایفیکٹ جانوروں پہ بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کم از کم خود تو نیت کریں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، کسی طرح میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں ہوں سارے بگاڑ کی جڑ، میں ہوں قصوروار۔ اگر میں قصوروار اپنے کو سمجھوں گا تو پھر میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ جب دیکھو معافی تو وہ مانگے گا جب اپنے باپ کو قصوروار سمجھے گا۔ میں قصوروار سمجھتا نہیں، معافی کس بات کی مانگوں؟ کوئی سمجھتا میں نے اسے زیادتی کیا تو کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، کوئی کہتا میں نے زیادتی کی کیا ہے، میں معافی کس بات کی مانگوں؟ ہمیں تو اپنا قصور نہیں پتا میرا قصور کیا ہے۔ میں دنیا میں غلط یقین سے زندگی گزار رہا ہوں، اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ ہر کسی سے امیدیں لگا رہا ہوں کہ یہ میرے حالات بنا دے گا، یہ حالات بنا دے گا، وہ حالات بنا دے گا۔ یہ تھوڑا چھوٹا بڑا جو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ غلط یقین کا ایک بول مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک غلط بول اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے، اتنا بڑا یہ بول ہے اللہ کے غیر کا بول۔ ہمیں پتہ نہیں اس بات کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ سے یہی عرض کرنے، آج کا دن میں صرف ایک ہی بات عرض کرنے آیا ہوں کہ ہم یہ قصور اپنے آپ قصور سمجھیں کہ میرا قصور ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا مالک اور خالق نہیں سمجھا، میں نے اللہ سے اپنی امید نہیں لگائی، میں نے مخلوق سے امیدیں لگائیں۔ کسی نے امریکہ سے امیدیں لگائیں کہ امریکہ سے دوستی ہو جائے گی تو کام بنے گا جناب، امریکہ سے یہ ہو جائے گا تو وہ بتاؤ، یعنی امریکہ ہمارے کام بنائے گا، اندازہ کرو۔ اگر سعودیوں سے پیسے آئیں گے تو کام ہو جائے گا، کمال کر۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا تو وہاں خط لکھا اس کے گورنر کو کہ بھئی یہاں پہ قحط پڑ گیا تو یہاں پہ غلہ بھیجو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا، آخری اونٹ ملک شام میں ہوگا، اتنا غلہ بھیجوں گا۔ تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے کہا عمر میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ جی کیا ہوا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ملک شام کے گورنر کو خط لکھ رہے، اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تو صبح اٹھ کے انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف دھیان کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو ہمارا کیا ہو؟ ہمارا تو دھیان ہی مخلوق پہ ہے کہ اس سے بن جائے کام، اس سے ہو جائے کام۔ اپنے یقین کو میرے دوستوں ٹھیک کرنے کی پہلے محنت کریں۔ ہم اس بات کا ارادہ دیکھو، جب پتہ چلے گا، جب اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یقین غلط ہے تب ٹھیک کروں گا نا۔ کوئی ہمارے کام ٹھیک نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی ہمارے کام نہیں بنا سکتا، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا یقین ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب اس کی محنت میں لگیں، اس کی محنت کریں۔ اگر یقین ٹھیک ہو گیا، اگر ہمارا اللہ پہ یقین ہو گیا جس طرح صحابہ کا ہوا تھا، صحابہ کا جب یقین ٹھیک ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا مال لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اگر ہمارا یقین ٹھیک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاکم بھی ایسے عطا فرمائے گا جو ہمارے بڑوں کی عزت کریں، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارا ملک ایسا بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نظام ایسا چلائے گا کہ ہم سے خیریں پھیلیں گی دنیا میں، ہم سے پوری دنیا میں خیریں پھیلیں گی اگر ہمارا یقین ٹھیک ہو گیا اور ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے، اس سے ہمارے کام بنے گے۔ میرے دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا میرا جو یہ ہے بات ہے، اس میں میری آپ سے اور اپنے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے یقین پہ محنت کریں۔ اللہ پاک جو ہم نے اللہ کے غیروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ اس میں ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ کرتے ہیں نہیں اس بات کی؟ وآخر دعوانا ان الحمد